وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. کسی کے فوت ہونے پر یہ رونا دھونا اور ماتم کرنا، پیٹنا اپنے آپ کو، یہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں. اور اس حدیث میں یہی تعلیم نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ، رسول اللہ علیہ وسلم بری ہیں، ناراض ہیں، لا تعلق ہیں 3 قسم کی عورتوں سے، الصالقہ والحالقہ والشاقہ. صالقہ وہ عورت جو مصیبت کے لاحق ہونے پر بلند آواز سے روئے، اپنی آواز اونچی کرے اور زبان سے مختلف باتیں کرے اور اس طرح اپنے جزا فضا کا اظہار کرے مصیبت کے لاحق ہونے پر. صالقہ عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. حالقہ وہ عورت جو مصیبت کے لاحق ہونے پر اپنا سر منڈوا دے، اپنے بال منڈوا دے. اور شاقہ وہ عورت جو مصیبت کے لاحق ہونے پر اپنے گریباں کو چاک کرے، اپنے لباس کو پھاڑ دے اور گریباں چاک کرے. فرمایا کہ ان 3 قسم کی عورتوں پر لعنت ہے اور نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہیں. اظہار لا تعلقی فرمایا اس قسم کی عورتوں سے. اگر رویا جائے گا، اس طرح ماتم کیا جائے گا، یہ عقیدے کی کمزوری کی علامت. مانا اس خاتون کو اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان نہیں اور قضاء و قدر پر راضی نہیں. حالانکہ ایک مومن جس کا قوی ایمان کب شمار ہوگا؟ جب اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اور تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو. آنکھوں کے آنسو میں کوئی حرج نہیں ہے، آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں اور یہ دل کی رقت اور شفقت اور رحمت کی علامت ہے. نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے، کئی موقعوں پر آپ کا رونا ثابت ہے، لیکن آواز سے رونا اور ماتم کرنا اور اس قسم کی حرکات، اپنے لباس کو پھاڑنا، دامن کو پھاڑنا، سینے کو پیٹنا، رخسار کو پیٹنا، یہ تمام چیزیں دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. اور جو قضاء و قدر کا ایک نظام ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، ان سے عدم رضا کی دلیل ہے. حالانکہ ایک مومن اگر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ وہ اجر اور ثواب جو ہے وہ پا لیتا ہے. جی.